اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت المباحات، المباحات آج اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درس مختصر ہے اس سلسلے میں۔ المباحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ثابت ہے حدیث مبارکہ میں۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان نہیں کی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ اس موضوع سے متعلق جو ہمیں ملتی ہیں وہ صحیح ہیں۔ جن احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے اور آئی ہے، اس کو بتلانے سے پہلے اس کا معنی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ المباحات کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں باہا یباہی مباحات، باب مفاعلہ، المباحات یعنی المفاخرہ، المباحات یعنی المفاخرہ یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ المباحات ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں البہاء، اس کے اصل معنی آتے ہیں الحسن والجمال، الحسن والجمال، حسن، جمال، خوبصورتی۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ فلان یباہی، کہ ایک شخص وہ مفاخرہ کرتا ہے یعنی فخر کرتا ہے، مباحات یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ یعنی جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلان یباہی بمالہ و اہلہ، ایسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے مباحات کرتا ہے یعنی مفاخرہ، فخر کرتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اس اعتبار سے کہ یظہر وَيَتَجَمَّلُ بِهِمْ عَلَيْهِمْ، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان پر وہ فخر کرتا ہے، دوسروں پر ایک طرح سے اپنے لیے وہ ایک تجمل، ایک حسن کی زینت، ایک حسن کی چیز سمجھتا ہے، وہ ایک زینت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے، خوب اولاد دی ہے، خوب بڑا خاندان ہے، یقیناً وہ دوسروں پر ایک طرح سے مباحات کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ اس کا ایک بنیادی معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب المباحات کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا وہ ہم آگے بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہ عربی زبان کا ایک معنی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے المباحات کس اعتبار سے، پہلے وہ حدیثیں سن لیجیے، پھر اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موضوع سے متعلق دو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کی ایک کتاب ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، صحیح مسلم کی کتاب ہے، اواخر میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک تابعی ہے، بلکہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف نہیں مل سکا ان کو۔ ان کا نام تو عبد الرحمن تھا، لیکن وہ کنیت سے مشہور ہیں، ابو عثمان، ابو عثمان النہدی، کبار تابعین میں سے بڑے عالم ہیں اور حقیقت میں بہت عظیم عالم دین۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر صحابی تھے چالاک، صاحب علم، نبی سے خوب پڑھا لیا، صاحب علم، علماء میں سے، لیکن عمر چھوٹی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، وہ بھی کنیہ سے مشہور ہیں، کہ انہوں نے ہم کو ایک قصہ سنایا، اس کے بعد ایک حدیث رسول بھی سنائی۔ قصہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آئے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری کے آس پاس ہوا، 60 ہجری کو۔ تو ظاہر بات ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے تو 60 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی 64 ہجری میں ہو گیا۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو معاویہ بن ابی سفیان آئے وہاں پر رضی اللہ عنہما، اور آ کر کے ہم سے پوچھا کہ ما اجلسکم، یعنی کیوں بیٹھے یہاں پر، کیا چیز تھی جو آپ کو یہاں پر بٹھا کے رکھی ہے، مطلب کوئی معاملہ ہے کیا جو ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ حلقہ بنا کر؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا
ایسا تو کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، بس جلسنا لذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے میں آپ کو پوچھتا ہوں، یعنی سچ مچ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں آپ، دوسرا مقصد نہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، جو مقصد تھا ہم نے ظاہر کر دیا، ہم اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی آپ کو کچھ دوسرے مقصد سے نہیں بات کر رہا ہوں، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے صحبت بھی بہت میری لمبی نہیں ہے، اور حدیثیں بھی میں نے بہت زیادہ نہیں سنی ہوئی، میں نے تواضع تھا آپ کا، صحبت تو کم تھی لیکن کم مدت کی صحبت تھی، لیکن علم تو خوب لیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاندانی طور پر بہت جانتے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں نا، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو کہ آپ لوگ، کہا کہ لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے جو تم سے حلف لیا نا، قسم کھا کے بولو، اسی کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ تم پر الزام لگانے کے لیے نہیں، تہمت لگانے کے لیے نہیں کہ تم دوسرے کام کے لیے تھے اس لیے اللہ کی قسم کھا کے بولو کیوں بیٹھے ہو، اس مقصد کے تحت نہیں، بس ایک مقصد کے تحت میں نے آپ سے قسم لی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہم سے یہی پوچھا کہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ادھر آپ لوگ؟ ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ جلسنا لذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس مقصد کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا نا، ان ہدانا اللہ الی الاسلام، للاسلام، اللہ نے ہمیں جو دین دیا، اسلام کی طرف جو رہنمائی کی، ومن بہ علینا، اللہ نے ہم پر جو احسان کیا، مسلمان بنایا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اسی کا ذکر کر رہے تھے ہم اپنی مجلس میں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما اجلسکم الا ذاک، اللہ کی قسم کھا کے بولو، یعنی اللہ کا حوالہ دے کے پوچھتا ہوں، یہی مقصد ہے جو تم ادھر بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہیں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہی مقصد ہے ہمارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں تمہاری اس بات پہ شک مجھے ہوا ہے، اس وجہ سے تم سے قسم لیا کہ میں نہیں، تم پر تہمت باندھنے کے لیے میں نے قسم نہیں لی تم سے، یہ مجھے تم پر شک ہے کیوں بیٹھے ہو، اس لیے اللہ کا حوالہ دے کے پوچھوں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھا ہوں تاکہ اہمیت بتانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور فاخبرنی، اور مجھے خبر دی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم علیہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس مجلس کا ذکر کر کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے میں نے تم سے پوچھا کہ واقعی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو کیا، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ تم نے کیا، یہ تم سے ایسے ہوا، دیکھو اللہ نے تمہارا کیسے ذکر خیر کیا۔ جبریل کو جبریل امین کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں انہیں امین کہا گیا ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام بھی ملک ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاں فخر کیا ہے، مباحات، یباہی بکم علیہم، یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس یعنی تمہارا ذکر خیر کیا ہے، تمہاری فضیلت بتلائی ہے، تمہارا مقام بتایا ہے۔ جبریل کے سامنے بات ہوئی، جبریل نے ہو بہو وہی بات لا کے کیسے پہنچا یہ دیکھیں، حالانکہ ان کے سامنے بندوں کا ذکر ہو رہا نا، بندوں کے حق میں فخر کیا جا رہا نا، تو اللہ کے رسول نے کیا لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کے ہاں تمہارے تعلق سے فخر کر رہا تھا، میرے بندوں کو دیکھو، میں نے انہیں اسلام دیا ہے، دیکھو اس کو کتنا احسان کے طور پر مانتے ہیں، میں نے انہیں دین دیا ہے، کتنے احسان کے طور پر مانتے ہیں، یعنی میری نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کتنے مطلب ایسے لوگ ہیں جو احسان مانتے ہیں کسی کا،
احسان فراموش نہیں، بے حس قسم کے لوگ نہیں، کتنے باشعور ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں. یہ چیز اللہ کو اتنی پسند آئی. سبحان اللہ. یباہی بکم الملائکہ.